ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہمارا سبق ہے طا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے زا، سین، شین، صاد اور غاد کے مخرج کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج کا ہمارا لفظ ہے طا۔ طا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ طا کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو کہاں سے نکالا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں پڑھنے میں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے طا کا مخرج۔ طا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ہم نے دال کا مخرج بھی پڑھا ہے، تا کا بھی پڑھا ہے، اور اب ہم طا کا بھی پڑھ رہے ہیں۔ طا کا بھی وہی مخرج ہے، زبان کی نوک آ گئی اور دو اوپر والے دانت، ان کو لگانے سے، ان کی جو پیچھے چھوٹی سی جڑ ہے ان کو لگانے سے کیا لفظ ادا ہوتا ہے ہمارا؟ طا۔ طا طا۔ کچھ لوگ اکثر طا کو پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، حالانکہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا طا کے آگے جو الف ہے وہ طا کو پر کر دیتا ہے، طا 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 طا، اور اس کو ہم نے تا نہیں پڑھنا، نہ تا پڑھنا، نہ تاؤ، اس طرح کوئی لفظ نہیں ہم نے پڑھنا ہے۔ صرف اس کو جب ہماری زبان صحیح جگہ پر لگے گی تب ہی صحیح مخرج ادا ہوگا۔ زبان کی نوک ہے جو ہم نے دو بڑے دانتوں کے پیچھے جو ان کی جڑ ہے اس سے لگانی ہے، تب یہ مخرج ادا ہوگا۔ طا 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 طا۔ اگلا ہمارا لفظ ہے ظا۔ ظا ظا۔ اب ہم پڑھیں گے ظا کے مخرج کے بارے میں۔ یہ ظا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ ہم نے زال کا بھی یہی مخرج پڑھا ہے، سا کا بھی یہی مخرج پڑھا ہے، اب ظا کا بھی یہی مخرج ہے۔ زال میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کو ہم نے پر نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے بریک پڑھنا ہے۔ سا میں ہم نے پڑھا تھا، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب ظا میں یہ ہے کہ ہم نے ظا، زال اور زا میں فرق کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، ظا جب ہم زبان کے جو نوک ہے اس کو ثنایا علیہ کے کنارے آپ کو پتہ ہے جو دو دانت ہیں ان کے جو نیچے والی سائڈ ہے ان کو کہتے ہیں کنارے، ان دو کناروں کے ساتھ لگے گی زبان تب ہمارا یہ مخرج نکلے گا ظا ظا ظا۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے عین۔ عین اب ہم پڑھیں گے کہ عین کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ اب ہم ایک نیا مخرج پڑھنے جا رہے ہیں گلے کے حصوں کے بارے میں، عین کے کیسے وہ ادا ہوتا ہے، کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلے مخرج میں حا پڑھا تھا، بریک حا، خا اور حا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ جہاں سے حا نکلا تھا نا ہمارا وسطی خلق، وسطی خلق میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ گلے کے ہمارے تین حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقصی، ایک ہوتا ہے وسطی، ایک ہوتا ہے ادنیٰ۔ ان جگہ سے ہمارے حرف ادا ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارا وسطی حلق ہے وہ ہے حلق کے درمیان والا حصہ، ادھر سے حا اور عین ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا لفظ ہے عین۔ عین عین وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے، کیسے ہوگا کہ جب آپ اپنی زبان کو سارا پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور زور لگا کے عین جتنی بلند آواز سے پڑھیں گے اتنا اچھا آپ کا یہ مخرج عین بریک نکلے گا۔ اگلا ہمارا لفظ ہے غین۔ غین عین اور غین کی آوازوں میں یہ فرق رکھنا ہے، جو عین ہے یہ بریک ہے، عین یہ بریک ہے، اور غین اس میں تھوڑی غ کی آواز آتی ہے۔ غین غین اس میں پٹ پڑا جاتا ہے غین کو، غین غین۔ اب ہم پڑھیں گے کہ غین کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کا مخرج کہاں سے اور کیسے ادا ہوتا ہے۔
اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پھر سے انہی گلوں کے حصوں کی طرف آ گئے ہیں. جیسے ہم نے عین اور حا پڑھا تھا وسطی حلق سے، اب ویسے ہی غین اور خا ادنیٰ حلق سے ادا ہوتا ہے. ادنیٰ حلق کا مطلب ہے اوپر والا حصہ، وسطی حلق کا مطلب ہے درمیان والا حصہ، اقصی حلق کا مطلب ہے سینے والا حصہ. اب ہم نے ادنیٰ حلق مطلب کہ سب سے جو سٹارٹ کا حصہ ہے، سٹارٹ کا جو گلے کا حصہ ہے، ادھر سے ہم نے پڑھنا ہے غین اور خا. خا ہم پڑھ چکے ہیں، اب غین 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 ادنیٰ حلق سے ادا ہوتا ہے. اگلا ہمارا لفظ ہے فا. فا اب ہم دیکھتے ہیں کہ فا کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج کہاں سے اور کیسے ادا ہوتا ہے. آج ہم ایک نئے مخرج کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے فا. فا یہ دیکھیں، ثنایا علیہ. ثنایا علیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ثنایا اوپر، علیہ ثنایا دانت، علیہ اوپر والے. ثنایا علیہ اوپر والے دانت کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے اندرونی حصے. نچلے سمجھے گا، دیکھیں یہ ہونٹ ہے اور یہ دو دانت ہیں، ان کو نچلا جو ہونٹ ہے اور اس کو ایسے دبانا ہے اور اس کو دبا کے پڑھنا ہے فا. فا فا تب ہمارا یہ مخرج ادا ہوگا. دو دانت کے جو کنارے ہیں، جو نیچے والے حصے ہیں دانتوں کے، نچلے ہونٹ جو نیچے والا، یہ دیکھیں یہ ہونٹ ہے مثال کے طور پہ، اور یہ دو دانت ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ ہونٹ اور یہ دو دانت نچلے ہونٹ کے اندرونی مطلب اندر والے حصے سے ایسے فا. فا فا ادا ہوتا ہے. آج ہم نے طا، ظا، عین، غین اور فا کا مخرج پڑھا ہے. ہم ایک بار اپنی پیچھے سے ساری تختی کو ریپیٹ مطلب دہرا لیتے ہیں سبق اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا. آج ہم نے الف سے لے کر فا تک اپنی تختی کو پڑھ لیا ہے. اب ہماری تختی مکمل ہونے میں صرف یہ دو سبق ہمارے رہ گئے ہیں، جن میں سے ہمارا قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ یا. اب ہمارا یہ مکمل ہونے میں صرف تھوڑا ہی رہ گیا ہے، صرف ہمارے 10 حرف رہ گئے ہیں. ان کے بارے میں ہم اب کل پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں گا، اس سے آپ کو میری روز کی اپڈیٹ ملتی رہے گی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.